أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات ابھی ایک مخصوص شخصیت کے سلسلے سے یہ مجلس عزا منعقد ہے. ظاہر ہے کہ آپ کے بیچ اعلان کل سے ہوا رہا تھا اور اسی مجلس کو اس وقت منعقد کیا گیا ہے بارگاہ باب الحوائج میں. اور ظاہر ہے کہ کسی حد تک جس شخصیت سے نسبت ہوتی ہے اسی شخصیت کا تذکرہ بھی کرنے کی کوشش کی جائے. جب آپ اس وقت اس آیہ کریمہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، جس میں اللہ صاحبان ایمان سے دعوت تقویٰ دیتے ہوئے صادقین کے ساتھ چلنے اور رہنے کا حکم دے رہا ہے کہ ایمان لانے والوں تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ چلو یا سچوں کے ساتھ رہو. ظاہر ہے کہ یہ الہی کلام جو قرآن کی شکل میں ہمارے بیچ میں ہے اور اس اللہ کے کلام کو نبی کے ذریعے ہم تک پہنچایا گیا. نبی نے یہ پیغام لوگوں تک پہنچایا، جنہوں نے اسے قبول کیا وہ مسلمان یا صاحب ایمان کہلائے. تاریخ اسلام کے ورق کو الٹے آپ وہ تاریخ جو آپ کو عام طور سے ایک کامن ہوتی ہے اسے بھی پڑھیں، اور پھر وہ تاریخ جو تقسیم ہو گئی ہیں فرقوں کے اعتبار سے اس تاریخ کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. اس لیے کہ قرآن تو وہ بنیادی گفتگو کر رہا ہے جسے لوگوں تک پہنچا کر ان کی زندگی کو سنوارنا مقصد ہوتا ہے. اب اس اشارے کی کتاب کو اشارہ سمجھنے والی شخصیتیں ہوتی ہیں جو اسے لوگوں تک پہنچاتی ہیں، ایکسپلین جو کرتے ہیں وہ معصوم کرتے ہیں قرآن کا. اس لیے کہ قرآن کے معلم ہیں معصوم. اور یہ وجہ ہے کہ آج بھی عربی زبان رکھنے والے، اسی میں پیدا ہونے والے، ان کی زبان عربی ہے لیکن قرآن کو سمجھ نہیں پاتے، اس لیے کہ یہ عربی زبان اور ہے اور قرآن کی عربی زبان اور ہے. جو عام طور سے بولی جاتی ہے وہ زبان اور ہوتی ہے، اور جو اللہ کے کلام کی زینت بنی ہے عربی زبان وہ اور ہوتی ہے. قرآن اشارے کی کتاب ہے، تفصیل سے کچھ نہیں بیان ہوتا، اس میں ڈیٹیل نہیں دیا جاتا. جب اشارے میں ہے تو اتنا 30 پاروں میں ہے، کہیں تفصیل ہوتی تو کیا ہوتا. اللہ نے اسے اشاروں میں رکھا، اور جب کوئی چیز اشارے میں کی جاتی ہے گفتگو تو اشارے میں گفتگو کرنے والا جانتا ہے کہ کوئی اشارے کو سمجھنے والا ہماری طرف سے ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر اشارے میں گفتگو کرنے والے کی عقل و شعور پہ بحث ہو جائے گی
یہ کیوں اشاروں میں بات کر رہا تھا جب کوئی سمجھنے ہی والا نہیں ہے؟ اللہ کے کلام اور اس کی ذات پر جتنا بھی یقین جس مرحلے میں ہے اور جس طرح معرفت الہی کی منزل میں ہم ہیں، اس میں تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ نے اپنے کلام میں اشارے سے کوئی بات کہی تو اس کی نگاہ میں اس کی طرف سے کوئی اشارے کو سمجھنے والا ہوگا۔ اسی اشارے کو سمجھنے والے کے ساتھ چلنے کا حکم قرآن دے رہا ہے صادقین کے عنوان سے، کہ تم ان کے ساتھ چلتے رہو تو سارے مرحلے تمہارے حل ہو جائیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن کے اشارے کو سمجھانے کا مطلب یہ قرآن اشارہ کرے وہ سمجھائے، تو نبی کی جو حدیث آپ کے بیچ میں ہے، حدیث رسول اصل میں قرآن کی وضاحت کا نام ہے، کہ جو قرآن نے اشارہ کیا ہے اسے نبی نے واضح طور پہ اپنی حدیث کے ذریعے پہنچا دیا آپ تک۔ اگر معصوم کا اشارہ قرآن نے کیا تو حدیث میں نام لے کر رسول نے آپ تک پہنچا دیا۔ اگر قرآن نے علی کا تذکرہ کردار کی حیثیت سے کیا تو نام علی کے ساتھ علی کو حدیث کے ذریعے نبی نے پہنچا دیا۔ اگر حسنین علیہ السلام کو اشارے میں قرآن نے رکھا تو نبی نے اپنی حدیث کے ذریعے اس کی وضاحت کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث بنانی پڑی لوگوں کو، کہ جب حدیث وضاحت کر رہی ہے قرآن کی تو کیوں نہ ان لوگوں کے لیے حدیثیں بنائی جائیں جن کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ ظاہر ہے کہ جب غلط لوگوں کو عزت دی جائے گی تو غلط طریقے سے تاریخیں بھی مرتب کرنی پڑتی ہیں اور لوگوں کے بیانات بھی ان کے فیور میں لکھنے پڑتے ہیں، چھاپنے پڑتے ہیں۔ اس وقت وہ گفتگو ہمارے بیچ میں نہیں ہے۔ میں اتنا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ چلو۔ بہترین نظام الہی، جس نظام الہی کی عملی تصویر ہمارے بیچ میں معصوم شخصیتیں رہیں، اس لیے کہ انہیں کہا جا سکتا ہے، انہیں کہا بھی گیا یہی دین ہے مکمل، ان کا ہر عمل دین ہے، ان کا ہر عمل حجت ہے خدا کی جانب سے۔ تو یہ جو کر رہے تھے یہ خدا کی جانب سے آپ پر حجت تمام کی جا رہی تھی ان کے عمل کے ذریعے۔ قرآن نے حکم دے دیا، معصوم نے عمل کر کے دکھا دیا۔ اب اس عمل کی دنیا میں آنے والے لوگوں کا جب ذکر آپ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ بڑی بڑی شخصیتیں ہیں کہ جن کا تذکرہ آپ کے بیچ میں، ان کی سیرت آپ کے بیچ میں بیان کی جاتی ہیں، اور اسے ذکر لانے میں، نظام الہی کو بچائے رکھنے میں، اس کی تبلیغ کرنے کی غرض سے اللہ نے جو ایک ہدایت کا سسٹم بنایا، طریقہ بنایا کہ ہادیان برحق کو بھیجا، اور وہ انہوں نے ہدایت کی، اور پھر ہدایت کرنے والوں کے معاون و مددگار بھی اللہ نے ہی منتخب کیے۔ اب یہاں سے اگر آپ سماعت کر لیں کہ معصوم کے والدین کا انتخاب اللہ کرتا ہے جیسے انتخاب معصوم ہوتا ہے۔ ان کے والدین حادثاتی طور پہ نہیں وجود میں آ جاتے، ان کے لیے انتخاب ہوتا ہے۔ ان صادقین کے والدین کا قدرت انتخاب کرتی ہے، اور اسی لیے جب اس انتخاب کو آپ دیکھتے ہیں تاریخ میں، جب آپ ورق الٹیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت ساری کوششیں لوگ کرتے رہے رشتوں کی بنیاد پہ ادھر ادھر کی، لیکن اللہ نے جو طے کر دیا، اگر آپ وہاں سے لیں مکہ کی سرزمین سے، حضرت عبداللہ ان کا نام جب آتا ہے، جو والد ہیں رسول خدا کے، حضرت عبداللہ کے لیے آتا ہے کہ آپ کی پیشانی پر باقاعدہ چمکتا ہوا نور لوگ دیکھ رہے تھے۔ جب یہ رہتے تھے مکے میں تو دیکھتے تھے کہ نور ہے، کچھ روشنی ہے جو آپ کی پیشانی پہ دکھائی دے رہی ہے۔ اس پیشانی پہ نور کو دیکھ کر مکے کی بہت ساری خواتین کوشش کر رہی تھی کہ میرا رشتہ ان سے ہو جائے، نہیں ہو پایا۔ قدرت کی طرف سے جو رشتہ ان کے لیے طے تھا وہ حضرت آمینہ سے تھا، تو انہیں اپنی مرضی سے تو کرنا نہیں تھا۔ اسی بنیاد پر مکے کی خواتین حسد اور بغض کی شکار ہو گئیں کہ ہمارے ساتھ ان کا رشتہ نہیں ہوا اور ان کا ہو گیا ان کے ساتھ۔ اسی حسد و بغض میں رہی ہیں لوگ۔ جناب حضرت آمینہ کے ساتھ آپ کا ہوا، کیوں؟ اس لیے
کہ صادقین کی 14 کڑیوں کی پہلی کڑی آمینہ کی آغوش میں آنے والی تھی اور ان کے والد حضرت عبداللہ تھے، تو وہاں سے قدرت نے انتظام کیا کہ یہ ان کے والد ہوں گے، یہ ان کے باپ ہوں گے۔ اب اگر اس کے بعد کی منزل کو آپ دیکھیں تو اس کے بعد کا مرحلہ یہ طے ہوا کہ حضرت ابو طالب کی شادی ہوئی فاطمہ بنت اسد سے، اور فاطمہ بنت اسد کا انتخاب اور حضرت ابو طالب کا انتخاب قدرت نے کیا حضرت علی کی آمد کے لیے اس دنیا میں۔ تو یہ ہو گئے دونوں مولا علی کے والدین۔ اب ظاہر ہے کہ مولا علی کے والدین کے بعد جو منزل ہے وہ تو بہت آسان ہے، اس لیے کہ باپ معصوم، ماں غیر معصوم، ایک ہی معصوم ماں ہے جو آپ کو ملتی ہے تاریخ۔ میں اگر چاہتا ہوں کہ یہ جو گروہ صادقین ہے، گروہ ولی الامر ہے، گروہ قائد صراط مستقیم ہے، ان کے والدین، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ والدین کا پاکیزہ ظرف رہنا ہی بچوں کے لیے پاکیزگی کا سبب بنتا ہے۔ بہت آسان نہیں ہے یہ چیزیں، جس کے لیے میں اگر ضمناً جلدی جلدی ایک واقعہ نقل کر دوں کہ ایک نوجوان مرد مومن، اب واقعات ہیں، نقل کیے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں، زمانے کے حالات بدلے ہوتے ہیں جس سے وہ چیزیں فوراً ڈیلیٹ کی جاتی ہے کہ نہیں یہ سب ممکن نہیں ہو پائے گا۔ ایک نوجوان اپنے کاشت میں، کھیت میں پانی ڈال رہا تھا، پانی ڈالتے ڈالتے اسے بھوک بہت شدت کی لگی، گھر دور تھا، نہر سے پانی لے رہا تھا، نہر میں اس نے دیکھا کہ ایک سیب ہے جو چلا آ رہا ہے۔ ایک بھوکا نوجوان تھا، اس نے جب سیب دیکھا تو اس نے سیب اس میں سے اٹھایا اور دھل کے اسے کھا لیا۔ کھانے کے بعد فوراً اس کے ذہن میں آیا کہ ارے یہ کس کا سیب تھا، کہاں سے آیا، یہ تو میں نے اجازت بھی نہیں لی جس کا تھا، اب کیا ہوگا؟ وہ نہر کے کنارے چلتا چلتا گیا تو دیکھا ایک سیب کی باغ ہے نہر کے کنارے، اسی باغ سے، اس کے درخت سے سیب گرا ہوا تھا اس میں پانی میں، جو بہتا ہوا یہاں آ گیا۔ اس نے معلوم کیا کس کا ہے، نام بتایا، وہ اس کے گھر گیا، اور اس کے گھر جانے کے بعد معذرت کی اور کہا میں نے ایک سیب کھا لیا، وہ بہتے ہوئے اس طرح سے ہوا، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ یا تو اس کی قیمت لے لیں یا آپ اس سے راضی ہو جائیں کہ میں نے کھا لیا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ میں تو راضی ہو جاؤں گا، لیکن اس سیب میں ہمارا آدھی حصہ ہے، آدھا میرے بھائی کا ہے، دونوں لوگوں کا ہے، تو میں اپنی طرف سے راضی ہو جا رہا ہوں۔ کہا پھر آپ کے بھائی کا ہے؟ کہا میرے بھائی نجف میں رہتے ہیں۔ نجف میں رہتے ہیں؟ کہا ٹھیک ہے، آپ راضی ہیں؟ کہا میں راضی ہوں۔ وہ گیا، اس نے انتظام کیا ہے، تمام کیا، کہا میں نجف جاؤں گا، کس لیے؟ آدھے سیب کو راضی کرنے کے لیے کہ میرے جسم میں حرام غذا نہ رہ جائے۔ چلا گیا، وہ معلوم کیا کہاں ہے اور ڈھونڈا، اس نے نکالا، اور ڈھونڈ کر نکالنے کے بعد اس نے ملاقات کی۔ ملاقات ہونے کے بعد اس نے کہا بھی کہ میں آیا ہوں آپ کے پاس، اس غرض سے آیا ہوں، ایک صلوات بھیج دے آپ حضرات بہت، میں اس غرض سے آیا ہوں کہ آپ آدھا سیب آپ کے بھائی نے معاف کر دیا، راضی ہو گئے، اب آدھے کے لیے آپ راضی ہو جائیے۔ میں گفتگو کر رہا تھا رشتے کی اور اس کی نسبت اور اس کی کفو کی۔ اس نے کہا نجف میں کہ بھئی ایسا ہے کہ میں ایک شرط پہ معاف کروں گا کہ آپ میری بیٹی سے عقد کر لیں۔ عقد کر لوں؟ کہا ہاں۔ کہا آپ معاف کر دیں گے؟ کہا معاف کر دیں گے۔ کہا میں کر لوں گا۔ کہا لیکن میری بیٹی اندھی ہے اور بہری ہے، وہ جو واقعہ آپ سنتے ہیں، اندھی ہے، بہری ہے، مفلوج ہے، گونگی ہے۔ کہا وہ جیسی بھی اگر آپ معاف کر دیں گے آدھا سے میرا تو میں کر لوں گا۔ کہا چلو۔ روضہ مولا علی پہ گیا وہ، اور مولا علی کے روضے پہ عقد پڑھا گیا۔ عقد پڑھنے کے بعد اس جوان کو بھیجا گیا
اس کی شریک حیات کے پاس، جب وہ گیا تو اس نے سلام کیا۔ اس نوجوان نے کہا کہ آپ کے والد صاحب نے کہا میری بیٹی گونگی ہے، اندھی ہے، بہری ہے، تم تو دیکھ رہی ہو، بول رہی ہو، سن بھی رہی ہو۔ کہا انہوں نے بھی صحیح کہا، اور جو تم دیکھ رہے ہو وہ بھی صحیح ہے۔ کہا کیا؟ کہا میرے والد نے مجھے اندھا اس لیے کہا کہ آج تک میں نے نامحرم کو نہیں دیکھا ہے۔ میرے والد نے مجھے گونگا اس لیے کہا کہ آج تک میں نے کسی کی نہ غیبت کی نہ کوئی برائی کی۔ میرے والد نے مجھے مفلوج اس لیے کہا کہ میں کبھی اپنی طبیعت سے گھر سے باہر نہیں نکلی۔ مجھے بہرا اس لیے کہا کہ میں نے آج تک کسی کی برائی سنی نہیں۔ اور سن لو، میرے بابا روز مولا علی کی بارگاہ میں جا کے دعا کرتے تھے کہ میری بیٹی کا کفو دے دے۔ مولا یہ سیب گرا نہیں تھا، گرایا گیا تھا تمہارا اور ہمارا رشتہ کرنے کے لیے۔ اب آپ سمجھے، اگر کوئی متقی اور پرہیزگار ہو جائے تو مولا اس کا رشتہ بھی کفو کی بنیاد پہ وجود میں لا کے بتاتے ہیں۔ جب مومن کفو کی منزل میں آتا ہے تو امیر المومنین کا رشتہ کیسا ہوگا؟ صلوات بھیج دیں آپ تو یہ وہ باریکیاں ہوتی ہیں ہمارے بیچ میں جہاں ہمیں مشکل ہو جاتی ہے، دشواری ہو جاتی ہے کبھی کبھی۔ بس اب اگر ظاہر ہے کہ مولا علی کا جو رشتہ ہوا، اب کیا خوب رشتہ کہ جہاں ستارے نے آ کے طے کر دیا ہو کہ یہ رشتہ، نبی سے لوگ شہزادی کے لیے رشتہ مانگتے رہے اور کہتے رہے کہ مجھے رشتہ کرنا ہے، کرنا کہ نہیں، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں، میرے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ اللہ نے نبی سے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ جس دروازے پہ ستارہ اترے گا اسی سے رشتہ ہوگا تمہاری بیٹی کا۔ انہوں نے بتا دیا لوگوں سے کہ ایسے ایسے حالات ہیں، اللہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ جہاں یہ رشتہ ہوگا وہ آ گیا ستارہ مولا علی کے دروازے پر۔ میں ذرا ایک ہی دروازہ غیرے کی ہو گیا رشتہ۔ رشتے کی پاکیزگی کا جو اہتمام قدرت نے کیا ہے وہ اس بنیاد پر کیا ہے کہ میرا نظام پاک و پاکیزہ اور معصوم دائرے میں چلتا رہے، کہیں سے کوئی خرابی نہ ہونے پائے اس میں۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ غلط رشتوں کی بنیاد ہی پہ انتشار اور اختلاف، نسلوں کی خرابی، نسلوں کی بربادی۔ میں نے ایام فاطمیہ کی مجالس میں کہا تھا کہ تبرہ اصل میں گالی دینے کا نام نہیں ہے، تبرہ برے لوگوں سے دوری اختیار کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اگر ضروری نہ ہوتا تو فروع دین کا حصہ نہ بنتا۔ فروع دین کا حصہ بننا جیسے نماز واجب ہے ویسے تولا و تبرہ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی آپ پر واجب ہے۔ تو تبرہ تو کر دیں گے، بس تبرہ کی تصویر بدل گئی ذرا سا۔ اپنی طبیعت کے دائرے میں تبرے کو لے کر لوگوں نے جو ہنگامہ مچایا اس سے یہ لفظ بدنام ہو گیا۔ ورنہ تبرہ اتنا ضروری ہے مومنین کے بیچ میں کہ اگر تبرہ نہیں ہوگا تو کردار سازی کا سامان مہیا نہیں ہو سکتا۔ اب میں عرض کر دوں، چونکہ رشتے کی بات چل رہی تھی تو اسی بیچ میں اتنا سا اور سن لیجئے، ایک صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ آج ہم نے اگر تبرہ کی منزل میں آپ نہیں ہے، صرف تولا ہی تولا، صرف محبت کی بات نہیں ہے۔ اگر صرف محبت کی بات ہوتی تو لا الہ الا اللہ نہ ہوتا، الا اللہ ہی صرف ہوتا، لا الہ نہ ہوتا۔ انکار خداؤں سے کر کے خدا کا اقرار کرنا ہی تولا و تبرہ کا حسین نظام ہے جو اسلام کے دامن میں آنے سے پہلے آپ کو مل جاتا ہے۔ یہ پہلے خداؤں سے انکار کرو جو بنائے ہوئے ہو، پھر اس خدا کا اقرار کرو جس کا اقرار کرنا تمہارے لیے لازم ہے، جو نبی کہہ رہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ اسی لیے جب آپ سنتے ہیں کہ تبرہ کردار سازی کا بہترین انتظام ہے شریعت کی طرف سے۔ اگر آپ مثلا کہہ دیں قاتلان زہرہ پہ لعنت، تو اس سے کیا فرق پڑے گا آپ کے اوپر؟ فرق یہ پڑے گا کہ آپ کی مچلی ہوئی طبیعت کے دائرے میں وہ رشتہ نہیں ہو سکتا جو قاتلان زہرہ کی نسبت سے اس نسلوں میں پایا جاتا ہے۔ جب آپ لعنت کرتے رہیں گے تو کبھی آپ جنسی ابھرے ہوئے ذہن کو لے کر اس خاندان میں نہیں جائیں گے رشتہ کرنے۔ تو اگر بچیاں اس تبرے کو کرتی رہیں تو غلط خاندانوں کی بہو نہیں بنیں گی، اور لڑکا کرتا رہا تو غلط خاندان کا داماد نہیں بنے گا۔ اس لیے لازم ہے کہ
کہ اس خاندان کو ذہن میں رکھا جائے جو قاتل معصوم و قاتل زہرا بنتے رہے ہیں اور ان کی نسلیں آج بھی ظلم کر رہی ہیں. صلوات بھیجے آپ غلط رشتہ ہونے سے روکنے کے لیے کہ کہیں آپ کی مومنہ بچی قاتلان معصوم کے گھر کی زینت نہ بن جائے جا کر، تو پھر کیا کرے گی وہ؟ اسی لیے تبرہ لازم ہے. اگر آپ کہیں گے کہ غاصبین پر لعنت، تو ہو سکتا ہے آپ غاصب نہ بنیں، لعنت کرتے کرتے اس غصب کرنے سے بچ جائیں. آپ کہیں گے کہ ظالم پر لعنت، تو ظالم پر لعنت کرتے کرتے ہو سکتا ہے ظلم سے آپ بچ جائیں کہ جب میں خود ہی لعنت کر رہا ہوں تو میں ظلم کیوں کروں. اس کا مطلب جتنی ہی برے چیزوں پہ لعنت کرتے جائیں گے اس برائی سے بچے چلے جائیں گے. یہی ہے کردار سازی تبرے کے سائے میں انسان کی جو مومن بن سکتا ہے، ان لوگوں سے دوری اختیار کر کے، برات اختیار کر کے. ایک صلوات بھیج دے آپ میں کہا کہ وہ رشتے جو ہمارے بیچ میں قائم ہوئے، اب آئیے اس طرف. معصومین کے رشتے کس طرح ہوئے؟ وہ صادقین جن کے ساتھ آپ کو چلنا ہے ان کی پاکیزگی کا اہتمام کس طرح بچا رہا. ایسے رشتے ہوئے کہ جب آپ مولا علی کی زندگی میں آئے تو شہزادی کا اور آپ کا رشتہ ہوا، اور آپ کے رشتے سے آئے ہوئے 2 شہزادے اور 2 بیٹیاں. دیکھیے جناب سیدہ کے لیے کہا گیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ان کا کوئی کفو نہیں تھا. مولا علی نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر عبداللہ نہ ہوتے تو میری زینب کا کوئی کفو نہیں تھا. اب اس کی ڈیٹیل اس وقت نہیں، اس لیے کہ جناب ام المؤمنین کے سلسلے سے یہ ہو رہا ہے، مجلس ہو رہی ہے، تو وہیں تک پہنچنے کے لیے میں نے اتنا سا آپ کے بیچ میں عرض کر دیا کہ یہ رشتوں کی پاکیزگی. اب آپ سمجھیں کہ مولا علی کے گھر میں 2 فاطمہ، ایک فاطمہ زہرا، ایک فاطمہ کلبیہ، دونوں ایک نام سے آئیں. ایک حسنین کی ماں بنی، دوسرے حضرت عباس کی ماں بنی، اور دونوں رشتے خدا کی رضا سے ہوئے، ان کے انتخاب پر ہوئے ہیں. اس لیے کہ جانتے ہیں آپ کہ فاطمہ زہرا کا انتخاب ستارے نے اتر کے کیا خدا کی جانب سے، اور فاطمہ کلبیہ کا رشتہ مولا علی نے کروایا جناب عقیل کو بھیج کر. انہیں بھی ڈھونڈا گیا، ان کا بھی انتخاب ہوا. اس لیے کہ اگر آپ نے یہ سنا کہ حضرت عقیل کو مولا علی نے کہا کہ جاؤ شجاع گھرانے سے، کیا آپ جانتے نہیں تھے شجاع گھرانہ کون ہے؟ معصوم ہے جو قیامت تک نسلوں کو جانتے ہوں. وہ وہاں سرزمین مکہ پہ رہنے والی خاندان کو کیوں نہیں جانیں گے؟ جانتے تھے. لیکن ایک میں اپنی طرف سے جملہ اس میں شامل کر دوں کہ وہ شاید ذہن میں پہنچ جائے لوگوں کے، سب کچھ جانتے ہوئے مولا علی نے حضرت عقیل سے کہا کہ آپ تلاش کریے، یہ کہہ کے کہ آپ ماہر نساب عرب ہیں، آپ یہاں کے نسب و حسب کو بہت خوبی جانتے ہیں. اگر پلٹ کے عقیل کہتے کہ علی تم بھی تو جانتے ہو، لیکن انہوں نے نہیں کہا. مولا علی نے انہیں بھیجا سب کچھ جاننے کے بعد، اور جب عقیل کو بھیجا اس کا مطلب بتا دیا معاشرے کو کہ سب کچھ جاننا اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب کچھ تمہیں کو کرنا ہے. ایکسپرٹ کا ہر زمانے میں تم انتظام رہے تو اس کا ساتھ لیا کرو، جس سے اچھے بننے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے. یہ قابلیت نہیں ہے کہ تم سب جانتے ہو تو تم ہی سب کر ڈالو گے. اگر کوئی اور کم ہی جانتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اسے آگے بڑھاتے رہو. اسی لیے حسب و نسب کے ایکسپرٹ حضرت عقیل کا سہارا لیا مولا علی نے کہ ہمارے چاہنے والوں تک یہ پیغام پہنچے کہ دیکھو میں نے عقیل کو بھیجا. انتخاب عقیل اتنا معتبر نکلا. ظاہر ہے کہ ابو طالب کا پاکیزہ خون ہے، جانتے تھے. اگر مولا علی کا جو نشانہ تھا، جو جانکاری تھی، جو علم تھا، جہاں وہ کرنا تھا، پہلے سے ان کے ذہن میں تھا یہ میرا حق کہاں ہوگا، مجھے کون سی خاتون سے حق کرنا ہے. لیکن اب جناب حضرت عقیل کا مرتبہ مقام دیکھیے کہ جو فکر و جو سوچ معصوم علی کی ہے
اسی انتخاب پر عقیل کا پہنچنا بتا رہا ہے کہ فکروں میں کوئی تضاد نہیں ہے، یہ معصوم ہے وہ غیر معصوم ہے، لیکن دونوں ہیں ابو طالب ہی کے بیٹے۔ اگر وہاں نہ ہوتا تو کہہ دیتے حضرت علی یہ غلط ہو گیا۔ بھائی ذرا سا اس خاندان میں دیکھیے کیا قبیلہ تھا جناب فاطمہ کلبیہ کا، جسے آپ ام البنین کہتے ہیں، عرف میں نام، کنیت میں نام فاطمہ۔ جس کلبی جو خاندان، وہ قبیلہ جو ان کا تھا کلبی، جس سے کلبی آپ کہتے ہیں، کلبی خاندان تھا، اس کا قبیلہ جو تھا وہ جو 40 آپ بار بار سنتے ہیں کہ 40 قبیلے کے لوگ ہجرت کے وقت بستر پہ سوئے ہوئے علی کو گھیرے ہوئے تھے رسول کو قتل کرنے کے ارادے سے۔ وہ 40 تو سارے قبیلے تھے سب مل کے، ہاشمی قبیلہ بھی مل کے 40 تھا، جس میں ہاشمی قبیلہ تو یہی ہے بستر پہ لیٹا ہوا، اور یہ جو کلبی قبیلہ تھا یہ اس میں شامل نہیں ہوا۔ عامر اس کے سربراہ تھے اس وقت۔ عامر نے ان کا مرتبہ یہ ہے کہ ان کی ایک بار آنکھ آئی۔ عامر ہے کون؟ کلبی قبیلے کے سردار ہیں۔ ان کی آنکھ آ گئی تو نبی نے لواب دہن محفوظ کر کے بھیجا کہ عامر سے کہو کہ اپنی آنکھوں میں لگا لے۔ آپ سمجھتے ہیں یہ علاج ہوا تھا نبی کی طرف سے مولا علی کی آئی ہوئی آنکھ کا، خیبر کی منزل میں، وہی علاج عامر کا ہوا۔ جب ان سے قبیلے کے لوگوں نے کہا ہجرت میں وہاں چلو، نے نبی کو قتل کرنا، کہا مجھ سے نبی سے کوئی معاملہ نہیں ہے، میں کیوں چلوں؟ عامر اتنے شجاع اور بہادر تھے، وہ پورا قبیلہ کہ 38 قبیلوں کو چیلنج کر دیا کہ میں وہ نہیں کروں گا جو تم کرنے جا رہے ہو۔ اتنا بھی نہیں ڈرے کہ اگر میں ان کا ساتھ چھوڑ دوں گا تو یہ لوگ مجھ کو نہ مار دیں یا مجھ سے نہ حملہ کر دیں۔ اتنا یقین تھا اس بہادری پہ اپنے عامر کو۔ اسی عامر قبیلے کے جو سردار تھے کلبی کے، اسی قبیلے سے آئی ہیں جناب فاطمہ کلبیہ ام البنین۔ ایک صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ اب ظاہر ہے کہ آپ کے والدہ سمامہ، آپ کے والد نظام جناب فاطمہ کلبیہ کے والدین، حضرت عقیل نے آ کر فاطمہ کلبیہ حضام کے سے کہا کہ میں رشتہ لے کر آیا ہوں۔ کیسا رشتہ؟ کا آپ کی بیٹی کا۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ انتخاب خدا کی جانب سے ہوتا ہے، بڑی شخصیتوں کے ماں باپ بننے کا خدا کی جانب سے ہوتا ہے۔ جناب فاطمہ کلبیہ نے اپنا خواب دہرایا تھا بعد میں، اور خواب دہرانے میں کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے خاتون ہیں جو 4 موتیاں دے رہی ہیں، تو میں سمجھ نہیں پائی یہ 4 موتیوں سے کیا مراد ہے۔ جناب عقیل آئے رشتے کے لیے، حضام نے جا کے کہا سمامہ سے اپنی بیوی سے کہ میری بیٹی کے لیے عقیل رشتہ علی کا لے کر آئے ہیں۔ جیسے ہی سمامہ نے سنا، والدہ جناب فاطمہ کلبیہ نے ویسے جواب دینے سے پہلے سجدے میں چلی گئیں۔ کہا یہ کیا کیا؟ جب سجدے سے اٹھی کہا حضام سے کہ آپ نے کیا کہا؟ کہا میں نے کہا پہلے پوچھ لوں۔ کہا یہ بھی پوچھنے کی بات ہے کہ میری بیٹی اس گھر کی بہو بننے جا رہی ہے جس گھر کی بہو نبی کی بیٹی بن چکی ہے، ایک جو رسول جس کا خسر تھا اس کے خسر آپ بننے جا رہے ہیں۔ ایسا مقدر ہمارا کہاں؟ یہ اس قبیلے کی شجاعت اور پاکیزگی اور نظام الہی سے وابستگی کا تحفہ تھا کہ علی کا رشتہ فاطمہ کلبیہ ام البنین سے بھیجا علی نے۔ ایک صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ اس لیے میں یاد کر رہا ہوں کہ بچے سے تھوڑا سا سمجھ جائیں، ہو سکتا ہے اس لیے کہ اس میں خطابت نہیں کر رہا ہوں، مجلس کی شکل میں ایک سیرت بیان کرنا مقصد تھا۔ تو رشتہ ہو گیا، آ کے بتایا کہ میں نے رشتہ کر دیا، کہا ٹھیک ہے رشتہ آپ نے۔ اب میں اس رشتے پر جو اس رشتے کی عقیل کی طرف سے پیشکش اور اس رشتے کو قبول کرنا مولا علی کا، اور مولا علی کے وہاں ام البنین کا آ جانا، کبھی تو کہتے حضرت علی
کہ بھائی سب ٹھیک تھا، ذرا سے یہ کمی ہو گئی انتخاب میں آپ کے، پوری زندگی جناب ام البنین سے علی کا شریک حیات کی حیثیت سے مطمئن رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ عقیل کی نظریں کتنی بلند تھی کہ جن کے انتخاب پہ تاجدار ولایت حضرت علی مولائے کائنات مطمئن ہو جائیں اور کہیں اس سے بہتر رشتہ نہیں ہو سکتا تھا۔ صلوات بھیج دیں آپ ہم یہ آپ جانتے ہیں کہ ایک حضرت عباس کی آمد کے لیے اتنا دور تک ایک تمہید کی گئی کہ ایک رشتہ ہو، اور مولا علی نے کہا ایک ایسی خاتون ہو جو شجاع گھرانے سے ہو، شجاع گھرانے سے ہو۔ آپ شجاع گھرانے کی عورت کیا کریں گے؟ عورت پر تو جہاد ساکت ہے، اسے جنگ تو کرنی نہیں ہے کہ میدان میں ہو جا جنگ کرے۔ ہر جگہ آپ کو یہ لفظ ملتا ہے معصومین کے وہاں کہ شجاع اور بہادر گھرانے کے۔ جناب لیلا مادر علی اکبر شجاع گھرانے سے تھی، شجاع قبیلے سے تھی۔ کون سے قبیلے سے؟ مختار ان کے چچا لگتے تھے، ثقفی قبیلے کے تھی جناب لیلا۔ سب بہادر تھے وہاں، اور بہادر قبیلے سے آئی تھی جناب لیلا، امام حسین کی شریک حیات بنی۔ بہادر قبیلے سے آئی حضرت فاطمہ کلبیہ ام البنین مادر حضرت عباس مولا علی کی شریک حیات بنی۔ تو ایک چیز تو معلوم ہو گئی کہ جب شجاعت اور عصمت ملتی ہے تو اکبر اور عباس اس دنیا میں آ جاتے ہیں۔ ایک ثانی حیدر ہوتا ہے، دوسرے شبیہ پیغمبر ہوتا ہے۔ صلوات بھیج دیں آپ۔ ہمیں شجاع بی بی کیوں، شجاع ماں کی ضرورت کیوں؟ اس لیے کہ شجاع ماں ہی بچے کو شجاع بنا سکتی ہے، باپ صرف نہیں شجاع بناتا، شجاع ماں بھی ہونی چاہیے۔ اور وہ شجاعت نہیں جو دوسروں پہ ہنگامہ کرنے کے کام آئے، وہ شجاعت جو وفاؤں کے خلاف پہ لپٹی ہوئی ہو، وہ وفا جو دنیا میں عدل قائم کرنے کے کام آئے، وہ وفا جو دنیا میں اس کے عمل سے اس کا اظہار ہو۔ اسی لیے شجاعت کے ساتھ ساتھ وفاداری جو حضرت ام البنین کی تھی اسی کو منتقل کر دیا اس بی بی نے حضرت عباس کے اندر۔ جتنی بھی آپ کو وصیتیں ملتی ہیں، جتنی بھی نصیحتیں ملتی ہیں، وہ حضرت ام البنین کی ملتی ہیں۔ فضائل ام البنین یہ کیا کم ہے کہ آج اگر سیرت حضرت ام البنین عام ہوتی دنیا میں تو شاید اردو ادب سے سوتیلا پن لفظ دم توڑ دیتا، یہ محاورہ ہی ختم ہو جاتا۔ لیکن ام البنین کی سیرت عام نہیں ہو پائی۔ ہر عورتوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جس شوہر کے پہلے سے بچے ہوں وہ سوتیلے ہوتے ہیں، اور میں اس کی سوتیلی ماں ہوتی ہوں۔ جب یہ ماں بن جاتی ہے تو اس بچے کو گری نگاہوں سے دیکھنے لگتی ہے کہ یہ میرے بیٹے تھوڑی نہ ہے، میرا بیٹا تو یہ ہے۔ عزیزان گرامی، آپ محسوس کریں کہ حضرت ام البنین کی کیا صورتحال ہے اس پورے معاملے میں۔ سوتیلے پن کو کچلتے ہوئے آئی ہیں اپنے گھر سے مولا علی کے در پر، اور آ کر در پر آواز دے دی، اے شہزادو میں کنیز بن کر آئی ہوں، تمہاری ماں بن کر نہیں آئی ہوں، جبکہ آئی ہیں شریک حیات بن کر مولا علی کی۔ ایک صلوات بھیج دے آپ۔ کیا پاکیزگی ہے، کیا ظرف کی پاکیزگی ہے حضرت ام البنین کی کہ کوئی بی بی رخصت ہو کر کسی در پہ آئے، اور وہ بھی حضرت علی جیسے شوہر کی شریک حیات بن کر، اور وہ پہلے سے بچے جو موجود ہوں ان بچوں سے یہ کہے کہ میں تو کنیز بن کر آئی ہوں، تم بطول کے شہزادے ہو۔ کونوا مع الصادقین، ایمان اور تقوی کی پیکر بن کے آئی ہوئی یہ بی بی جب صادقین کی معرفت کی دنیا بسا بیٹھی تو اپنے بچے نہیں ہیں تب تک آپ جو چاہیں تاریخ مرتب کر کے بتا دیں، لیکن اگر اپنے بچے بھی ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو تعصب پیدا ہوگا بیچ میں۔ لیکن ایک لوتی ماں ہے جناب ام البنین، ایک لوتی بی بی ہے ہمارے خیال سے تاریخ ازواج میں کہ جو اس انداز سے در سیدہ پہ آئی، اس لیے کہ نام ہے فاطمہ،
اور اس کے پہلے شہزادی فاطمہ زہرا کی شہادت ہو چکی، پھر علی کی شریک حیات بن کر آئی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی وصیت جو لکھی گئی ہے فاطمہ زہرا کی، فاطمہ زہرا کی وصیتوں میں جو عام طور سے منبروں پہ بیان نہیں ہو پاتی، شہزادی نے آخری وقت میں مولا علی سے کہا تھا کہ میرے بعد میرے نام کی جو بیوی ہوگی آپ کی، اس سے جو پہلا بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام عباس رکھنا۔ اس کا مطلب ہے کہ شہزادی فاطمہ زہرا کی نگاہ میں بھی ام المؤمنین پہلے سے تھیں، مولا علی کی نگاہ میں بھی پہلے سے تھیں۔ اب حضرت عباس کی اہمیت سمجھنا ہو تو بس یہی کافی ہے کہ جیسے معصوم کی ماں کا انتخاب قدرت نے کیا، ویسے عباس کی ماں کا انتخاب بھی قدرت ہی نے کیا ہے، جو اس سلسلے سے یہاں تک پہنچی ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیں آپ۔ اب آئیے اس مرحلے میں داخل ہو۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آج بھی جو لوگ عراق گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ الگ سے ایک تسبیح ملتی ہے، تسبیح ہے ام المؤمنین۔ جب دکان پہ آپ جاتے ہیں تو کہتے ہیں ارے وہ والی تسبیح لے لیجئے، ام المؤمنین تسبیح۔ اب اس کے کیا سبب ہے میں نہیں جانتا، اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اگر حسین کی ماں کی تسبیح ہے تو عباس کے ماں کی بھی تسبیح آپ کے وجود میں آ گئی کہ یہ دونوں فاطمہ اس گھرانے کی ہیں، ایک قاضی عباس کی ماں، ایک حسنین علیہ السلام کی ماں۔ وہ معصومہ ہیں یا غیر معصومہ ہیں؟ نظر جناب ام المؤمنین، میں تو جاتے ہی رہتا ہوں، دیکھتے ہی رہتا ہوں، نظر ام المؤمنین اتنی مقبول ہے عرب میں، خاص طور سے عراق میں، کہ حضرت عباس کے روضے کے سامنے جمعرات کو وہ نظر ہوتی ہے، اور وہ نظر صرف چاول کی روٹی ہوتی ہے پتلی سی، اسی کو پانے کے لیے بڑے بڑے لوگ قطار میں کھڑے رہتے ہیں کہ کسی طرح تھوڑا سا حصہ مجھے مل جائے۔ کیا ہے بھائی؟ کہا یہ نظر ام المؤمنین ہے، اتنی مقبول نظر ہے کہ جس کے لوگوں نے آزمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ بھی تو باب الحوائج ہے، بیٹا بھی باب الحوائج ہے، ماں بھی باب الحوائج ہے۔ یہ سارے تحفے قدرت نے دیے کیوں؟ صرف اس لیے کہ معصوم کے احترام میں اپنے وجود کو مٹا کر شریک حیات کی جگہ پہ کنیز بن جانا، ان معصومین کا جس کے ساتھ چلنے کا حکم اللہ نے دیا تھا، تو قدرت بھی وجد میں آ گئی۔ ام المؤمنین، تو نے در سیدہ کا احترام بتایا، ان کی اولاد کا احترام بتایا، اپنی اولاد کو ان پر قربان کیا، تو صحیح تو بھی باب الحوائج ہوگی، تیرا بیٹا بھی باب الحوائج ہوگا۔ صلوات بھیجے آپ۔ گامی اسی بی بی کے اس سلسلے میں مجلس عزا دائرے کی نہیں ہو پاتی تھی، امسال ہوگی اور انشاءاللہ اب ہوگی شب وفات کی تاریخ میں، اس لیے کہ یہ سب ہونے سے ہوتا ہے کہ تاریخ کا علم ہو جاتا ہے الگ سے۔ ویسے تو تھوڑا تھوڑا سا پڑھا جاتا ہے ہمیشہ، لیکن تاریخ کا علم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے جناب فاطمہ کلبیہ حضرت ام المؤمنین، جب آ گئی مولا علی کے گھر تو آپ نے سنا، تو 3 مجلسوں میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ کو مولا علی جو کہ نام فاطمہ تھا تو فاطمہ کہہ کے پکارتے تھے۔ یہ نام بھی ہے جب آپ کو ملتا ہے۔ فاطمہ زہرا سے پہلے جناب ابو طالب کی والدہ فاطمہ بنت عمرو، ابو طالب کی ماں، جب بیٹے کی ماں آئی تو فاطمہ بنت اسد، جب ان کے بیٹوں کی ماں آئی تو فاطمہ زہرا، پھر جب عباس کی ماں آئی تو پھر فاطمہ کلبیہ۔ کتنا مقدس نام ہے فاطمہ، کہ ابو طالب اگر بیٹا رہا فاطمہ کا تو رسول کا محافظ بنا، علی بیٹا رہا فاطمہ بنت اسد کا تو شریعت کی تبلیغ اور اس کی حفاظت کا ذمہ دار بنا۔ اگر فاطمہ زہرا کی اولاد حسنین تھے تو اپنے زمانے میں دین کی حفاظت اور نظام الہی کے تحفظ کا ذمہ اٹھایا، اور اگر فاطمہ کلبیہ کا بیٹا عباس رہا
تو جو صادقین کا سلسلہ تھا ان کے ساتھ چلنے کا شعور چاہنے والوں تک پہنچا دیا کہ کس طرح ساتھ چلا جاتا ہے اور کیسے اطاعت کی جاتی ہے۔ یہ سارا نتیجہ جو آپ کے سامنے نکل کر آیا ہے وہ ہے حضرت ام البنین کے سلسلے سے۔ اس لیے کہ میں ایسی گفتگو نہیں کروں گا، ورنہ 18 بیٹوں کا تذکرہ حضرت علیہ السلام کے ہے، لیکن ان اولادوں میں حسنین علیہ السلام اور حضرت عباس 3 تاریخ کا عنوان بنے، لائق ذکر بنے، اور بیٹے بھی لائق محمد حنفیہ ہیں، لیکن اتنا ذکر نہیں ہوتا جتنا ان تینوں بیٹوں کا ہوتا ہے۔ جناب ام البنین نے مولا علی سے ایک بات پر عجیب انداز میں روکا کہ جب آپ نے فاطمہ کہہ کے پکارنا شروع کیا گھر میں تو مولا علی کی پہلو میں بیٹھ کر آپ نے کہا کہ کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ مجھے فاطمہ کہہ کے نہ پکارے؟ مولا علی نے کہا کہ آپ کا نام فاطمہ ہے تو فاطمہ کہہ کے پکار رہے ہوں نام لے کر؟ کہا نہیں، معرفت معصوم کی منزل آپ دیکھیں، ان صادقین کو جس کے ساتھ قرآن نے چلنے کا حکم دیا آپ کو، کیا کہہ رہی ہیں کہ اگر ممکن ہو تو آپ اس نام سے مجھے نہ پکاریے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس آنگن میں ایسی فاطمہ گزر چکی ہے کہ اب پھر کوئی اور فاطمہ کے نام سے پکاری جائے یہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ کہاں وہ فاطمہ بطول اور کہاں میں فاطمہ۔ اتنی انکساری کے ساتھ در علی پہ آنے والی بیوی۔ اسی وقت مولا علی نے کہا تھا کہ اب آج سے میں آپ کو ام البنین کہہ کے پکاروں گا۔ جب کہا ام البنین کہہ کے پکاروں گا تو پھر آپ نے کہا لیکن اس کے معنی تو بیٹوں کی ماں ہوتا ہے، میں تو ابھی بیٹوں کی ماں بنی نہیں۔ مولا علی نے کہا اگر کہا ہے تو بیٹوں کی ماں بن جاؤ گی۔ بغیر بیٹوں کے پیدا ہوئے پہلے سے مولا علی نے ام البنین کہنا شروع کر دیا تھا۔ اتنی اعلیٰ ظرف شخصیت، ایسی پاکیزہ شخصیت، ایسے خدا پر راضی رہنے والی، خدا کو رضا کے حصول میں اپنے وجود کو لانے والی بیوی۔ ظاہر ہے کہ جو مولا علی کی شریک حیات ہو اور جس سے مولا علی مطمئن ہو وہ ہے فاطمہ کلبیہ۔ یہ ہے وہ بیوی جس کا ذکر اس وقت آپ اتنی دیر سے سن رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ آپ کا ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ حضرت عباس کے جو بھی فضائل آپ سنتے ہیں اس فضائل کو جب آپ سنیں تو محسوس کریں کہ اس فضائل سے سجانے میں حضرت ام البنین کا پورا پورا ہاتھ ہے۔ ان کی سیرت و کردار کا ذریعہ ہے جو حضرت عباس تک منتقل ہوا ہے۔ حضرت عباس کو جو بھی درس دیا ام البنین نے بیٹھا کر، اس درس کی تصدیق وقت کے معصوم امام نے کی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے خطابت و تقریر اور آپ نے جذبات میں کہہ دیا، نہیں۔ اگر جناب فاطمہ کلبیہ نے اپنے بیٹے عباس سے کہا بیٹا یہ بطول کے شہزادے ہیں، انہیں کبھی بھائی نہ کہنا، انہیں آقا کہہ کے پکارنا، میں اس در پہ کنیز بن کر آئی تھی، تم غلام بن کے رہنا۔ یہ درس دینا جناب ام البنین کا حضرت عباس کو۔ حضرت عباس جناب زینب کو جب عبداللہ کے گھر پہنچانے جاتے مولا علی کے گھر سے، تو جب پہنچا کے آتے لوٹ کر تو ایک بار لوگوں نے بازار میں پوچھ لیا عباس تم اپنی شہزادی کے ساتھ بہن کے ساتھ جاتے ہو تو تم اتنی دور دور کیوں چلتے ہو؟ کہا تمہیں کیا معلوم میں دور کیوں چل رہا ہوں؟ کہا آپ کی بہن ہے؟ کہا ہاں ہے۔ تو کہا پھر دور کیوں آپ چلتے ہیں؟ کہا دور اس لیے چلتا ہوں کہ مجھے خوف رہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو میری شہزادی کے سائے پہ میرے قدم پڑ جائیں۔ یہ احترام بطول کی شہزادی اور شہزادیوں کس نے بتایا؟ حضرت ام البنین نے۔ روز درس دیتی رہی بیٹا خیال رکھنا وہ بہن نہیں ہے، شہزادی ہے، وہ بھائی نہیں ہے، وہ آقا ہے تمہارے۔ اور جناب ام البنین کی اس نصیحت کی تصدیق مولا حسین نے کی تھی۔ مصائب پڑھنا مقصد نہیں ہے کہ جب آخری وقت میں حضرت عباس سے کہا بھیا عباس پوری زندگی آقا کہتے رہے، ایک بار بھائی کہہ دو، یہی تصدیق ہے ام البنین کی نصیحت کی جو روز عاشور امام حسین نے عباس کے راشے قریب آ کے کیا۔
اس کا مطلب پوری زندگی بھائی نہیں کہا، اور بھائی اس لیے نہیں کہا کہ جناب ام المؤمنین نے کہا تھا انہیں بھائی نہ کہنا، یہ تمہارے آقا ہیں۔ خود بھی احترام کرتی رہیں، اپنے بیٹے سے بھی احترام کا سلیقہ دیتی رہیں۔ جب آپ حضرت ام المؤمنین کے اس پورے واقعات کو کربلا کے زمین سے جوڑ کر دیکھتے ہیں تو آپ کو علم ہے اس بات کا کہ جس کا عباس جیسا بیٹا، جسے جاتے وقت 28 رجب کو 60 ہجری میں ام المؤمنین نے نہیں کہا بیٹا جا رہے ہو تو ذرا خیال رکھنا بھائیوں کا، تمہارے 3 بھائی جعفر، عبداللہ اور عثمان بھی ساتھ میں جا رہے ہیں، تو بھائیوں کو دیکھنا، تم بڑے ہو وہ چھوٹے ہیں۔ نہیں، یہ ایک ماں کہہ سکتی تھی عام طور سے جو ماں ہوتی ہیں، لیکن جو خاص ماؤں کا ذکر ہے اس میں ہے جناب ام المؤمنین۔ قافلہ جیسے ہی چلا، آپ سنتے ہیں مشہور روایت ہے کہ آئیں اور آقا حسین کی بارگاہ میں کھڑی ہو گئیں اور کہا اے شہزادے قافلہ روک کر ذرا کچھ لمحے کے لیے عباس مجھے دے دیجئے۔ حضرت عباس آگے آگے تھے، امام حسین سب سے پیچھے تھے۔ سبب یہ تھا امام حسین نے جب بعد میں بتایا تو یہ کہ میں چاہتا تھا کہ آخری وقت تک مدینے کی در و دیوار کو دیکھتا رہوں جو دیر تک مجھے سامنے تھا۔ عباس بلائے گئے، ام المؤمنین کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دیا گیا، شہزادے بس چند لمحے کے لیے گئی اور ابھی آ گئیں۔ امام حسین نے دیکھا کہ اماں ام المؤمنین عباس کو لے کر روضہ رسول میں داخل ہوئی ہیں، تربت رسول پر آئیں، بیٹھ گئی عباس کو لے کر، ایک ہاتھ تربت رسول پہ عباس کا رکھا، دوسرا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا اور رکھ کر کہا بیٹا بتاؤ تمہارے دونوں ہاتھ کہاں ہیں؟ کہا اماں ایک ہاتھ آپ کے سر پر ہے، ایک ہاتھ تربت رسول پر ہے۔ کہا اسی طرح مجھ سے عہد و وعدہ کرو کہ جب تک یہ ہاتھ سلامت رہیں گے بطول کی شہزادیوں کا پردہ باقی رہے گا۔ اماں کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسی بی بی، ایسی ماں، آج جس کی یاد میں ہم رونے کے لیے بیٹھے ہیں کہ جس کے بیٹے اس طرح سے قتل ہوئے کربلا میں، چلے گئے عباس۔ واقعہ کربلا آپ کے سامنے ہے، جتنے بھی واقعات آپ سماعت کرتے ہیں ساری نظروں میں ہیں۔ لٹ گیا فاطمہ کا چمن کربلا کی سرزمین پر، کچھ نہیں بچا۔ علی اصغر جیسی ننھی سی کلی بھی کملا کے گر گئی درخت سے، علی اکبر جیسا کھلا ہوا پھول بھی مرجھا گیا، کوئی نہیں بچا۔ اسیران کربلا جنہیں اسیر کر کے کوفہ اور شام کے بازاروں اور درباروں میں لے جایا گیا، کٹے ہوئے سر نیزوں پہ تھے، عباس کا سر گلے میں تھا گھوڑے کے، اس طرح چلے گئے۔ اور جب یہ قافلہ لوٹ کر آیا تو بس ام المؤمنین سے چونکہ نسبت ہے اس وقت کی تو بس انہیں تک کے آپ محدود ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ بیٹھے ہیں بارگاہ باب الحوائج، حضرت عباس کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے۔ اس سے بہتر نسبت کیا ہو سکتی ہے کہ باپ ماں کا ذکر بیٹے کی بارگاہ میں ہو۔ میرا دل کہتا ہے میرا غازی عباس بھی اس مجلس کو دیکھ رہا ہوگا، سن رہا ہوگا، اے میری ماں کا ذکر کرنے والوں، اللہ تم پہ اپنی رحمت نازل کرے کہ میری اس ماں کا ذکر کر رہے ہو کہ جس کے سارے بیٹے کربلا میں مارے گئے لیکن میری ماں کی پیشانی پہ شکن نہیں پڑا۔ آج اس کے بیٹے کی بارگاہ میں بیٹھ کر آپ ان کی ماں کا ذکر کر رہے ہیں، آپ ان کی ماں پہ آنسو بہانے بیٹھے ہیں۔ جب یہ قافلہ لوٹ کر آیا تو آپ جانتے ہیں جتنی بھی روایتیں حضرت ام المؤمنین سے ہیں، ایک روایت تو یہ کہ جناب حضرت ام المؤمنین ان کے ساتھ تھے فضل، حضرت عباس کے فرزند، جو دادی کے پاس حضرت عباس چھوڑ کے گئے تھے، اور لبابہ خاتون جو ان کی بیوی تھی انہیں آپ لے کے گئے تھے۔ بیٹا یہاں تھا، بیٹے کو لے کر، فضل کو لے کر عصا کے سہارے، حالانکہ عمر آپ کی بہت زیادہ نہیں ہے، آپ کی وفات کے جو سینہ سال لکھا گیا تاریخ میں وہ 58 سال، 13 جمادی الثانی جمعے کا دن 58 سال کی عمر۔ آپ کی قبر جنت البقیع میں بھی ہے۔ آئے
لے کے نکلی بیٹے کو. جب یہ شور ہوا کہ قافلہ آ گیا ہے، جیسے سنا قافلہ آ گیا ہے، نکلی گھر سے تو اس تاریخوں کے جملے میں کہ عصا کے سہارے نکلی. اب جو بھی عمر کے حساب سے ضعیفی ہے، بچے کو انگلی پکڑے ہوئے عباس کے نکلی تو دیکھا کہ خواتین وہاں سے ہو کر کچھ آ رہی ہیں، کچھ جا رہی ہیں بیرون مدینہ. اسی بیچ آپ کی نظر پڑی قافلے کی طرف. قافلے پہ نظر پڑی، نظر پڑتے ہی آپ نے رخ موڑا، فضل کو گلے سے لگایا، تھوڑی دیر روئیں اور اپنا رخ پھر گھر کی طرف موڑ لیا. ام المؤمنین نے، خواتین جو لوٹی تھی سب نے پکڑا، کہا بی بی آپ کے گھر کی بات ہے، آپ کیوں نہیں جاتی؟ آپ جاتے جاتے واپس کیوں جا رہی ہیں؟ تو حضرت ام المؤمنین نے جو کہا، باب ازا کیا مقام ہے، کیا میں عرض کروں، بہرحال لفظوں نہیں ہو سکتے، لفظ مہیا نہیں ہو سکتے کہ عظمت جناب ام المؤمنین بیان کیا جا سکے. کہا آپ لوٹ کے گھر جا رہی ہیں، ہم لوگ تو ہو کے آئے ہیں. کہا میں نہیں جا سکتی. کہا کیوں؟ کہا میرے عباس نے بے وفائی کی ہم سے. کہا کیا ہوا، یہ کیسے آپ کہہ رہی ہیں؟ کہا دیکھو میرے عباس کا علم دکھائی دے رہا ہے، اس کا مطلب میرا عباس زندہ رہا، بطول کا شہزادہ مارا گیا. میں یہ سننا تھا. بیویوں نے کہا خدا کے واسطے نہ کہیے، ہم وہیں سے لوٹ کر آئے ہیں، مجھے بتایا گیا ہے پہلے عباس کے بازو کٹے ہیں، پہلے ان کی شہادت ہوئی ہے، پھر حسین شہید ہوئے ہیں. یہ سننا تھا. ام المؤمنین نے ہاتھ اٹھایا، اے بیٹا عباس تو نے وفا دکھائی، میں نے تیرا دودھ بخشا. اس منزل میں کہ اپنے بیٹے کی شہادت نہیں ہوئی تو ناراض ہوئی، شہادت ہوئی تو اب یہ رضامندی اظہار کر رہی ہے کہ تو نے بیٹا مجھے سرخرو کر دیا بارگاہ معصومہ میں کہ میرا بیٹا مارا گیا. زادارو اسی لیے آپ نے کہ پورے مصائب جو. لیکن جناب سیدہ، بس ایک مصائب کا چھوٹا سا حصہ اٹھ کر کے بات تمام کر رہا ہوں، اور ظاہر ہے کہ اس وقت کا پرسہ تو غازی عباسی کو دینا ہے، ان کے والدہ کے سلسلے میں جس کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آپ کو پرسہ دینا ہے. اور اسی کے سلسلے میں آخری جملے اور بات تمام کہ پہلی مجلس عزائے حسین جو منعقد ہوئی ہے وہ حضرت ام المؤمنین کے گھر میں. آپ کی وفات کی جو تاریخیں آپ کے بیچ میں ہیں اس میں ایک جملہ آپ سماعت کر لیجئے کہ کتاب میں آج ہی میں پڑھ رہا تھا ام المؤمنین کی سیرت کی کتاب میں کہ چوتھے امام بیٹھے ہوئے تھے، فضل روتے ہوئے آئے، حضرت عباس کے بیٹے فضل روتے ہوئے آئے، امام چہارم کھڑے ہو گئے. کیا ہوا بھائی؟ کہا میری دادی اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں. یہ سننا تھا کہ سید سجاد نے سر سے امامہ اتارا اور ایک عجب جملہ کہا، ہائے میرے بابا کی سوگوار، دادی میری اس دنیا سے رخصت ہو گئی. امام چہارم نے آپ کو غسل کا انتظام کیا، آپ کے کفن کا انتظام کیا، قبر کا انتظام کیا، اپنے کندھوں پہ لے کے گئے، جنت البقیع میں دفن کیا. یوں کہا جائے کہ مولا علی نے فاطمہ زہرا کو دفن کیا اور علی ابن الحسین نے فاطمہ کلبیہ کو لا کے جنت البقیع میں دفن کیا. لیکن اداروں میں کہا تھا کہ مجلس عزائے حسین جو منعقد ہوئی ہے وہ فاطمہ کلبیہ کے گھر میں ہوئی ہے. جناب زینب بیبیوں کے ساتھ گھر میں گئیں. پہلے ماتم ہوا آنے کے بعد روضہ رسول پر، پھر لوگوں نے گریہ کیا جنت البقیع میں جناب سیدہ کی قبر پر. اس کے بعد ام المؤمنین کے گھر میں داخل ہوئے لوگ. کچھ دنوں کے بعد جب آئے تو جناب زینب آئیں. ام المؤمنین نے کہا، اے بیٹا زینب، میں جو کچھ سن رہی ہوں صحیح تو ہے لیکن یقین نہیں ہو رہا ہے مجھے کسی صورت سے، مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے کہ یہ سب کیسے ہو گیا. جناب زینب نے دو ہی جملہ کہا تھا، بس میں نے بھی مجلس تمام کر دیا تھا اور بس تمام ہو گئی. اس لیے کہ جس کا بیٹا کربلا میں اس طرح سے مارا گیا ہو کہ اس کے لاش کے پامال کیا گیا ہو، جس کے 4 بیٹے مارے گئے ہوں، اس کے بعد کوئی ام المؤمنین کہتا تو کہتی مجھے ام المؤمنین نہ کہو، میرے اب کوئی بیٹا نہیں بچا ہے، میرے 4 بیٹے کربلا میں مارے گئے، اب میں بیٹوں کی ماں نہیں رہ گئی، میں فاطمہ کلبیہ ہوں.
جناب زینب نے 2 جملہ کہا، اسی کو کہہ کے میں کام کر لوں، اور بس رسول کے سائے میں پرسا غازی عباس کی والدہ کو ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے قبولیت کی دعائیں کے ساتھ ساتھ بات تمام کو جناب زینب نے کہا اماں میرے سر سے چادر اتاری گئی اور مجھے شام کے بھرے بازار میں لایا گیا اور اعلان کیا گیا کہ آؤ تماشا دیکھ لو، علی کی بیٹیاں نبی کی نواسیاں ہیں۔ فوراً ابھی کچھ کہتی کہ کہا اس کے بعد سکینہ کو تماچے بھی مارے گئے، ام المنین زمین پر گری۔ اے بیٹا عباس مجھے یقین ہو گیا تیرے بازو کٹے، تیرے سر پہ گز لگا، ورنہ سکینہ کو تماچے کیسے لگتا؟ اگر میرا عباس زندہ ہوتا تو سکینہ کو تماچے نہ ہوتے، بطول کی چادر نہ چھنتی، اسی ام المنین کے ماتمدار سوگوار بن کر ہم جو پوری زندگی حسین کا ماتم کرتی رہی۔ اے بیٹا عباس میں تیرا ماتم نہ کروں گی، اس کا ماتم کروں گی جس کی ماں اس دنیا میں موجود نہیں۔ فاطمہ زہرا کی آواز آئی ام المنین تم حسین پر گریا کرو، عباس میرا فرزند ہے۔ اور باب ازا پوری زندگی کربلا پہ رونے والی بی بی آج ہمارے بیچ سے رخ سے الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، انا للہ وانا الیہ راجعون، وظن بقضاء وتسلیم۔